سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. محترم معزز حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، طلباء عزیز اور ہمارے معزز مہمانان کرام، اس وقت ہم لوگ ماشاءاللہ اس مدرسے کے کارگزاری والی مجلس، جو مجلس اساتذہ کی محنت کی کارگزاری بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور لوگوں کے درمیان اس کا احساس بیدار کرنے کے لیے ختم قرآن کی شکل میں جو لگائی گئی ہے، یہ حقیقت میں پورے مدرسے کا نتیجہ ہے. میں جس وقت فارغ ہو کر آیا، چند مدرسوں کی کارگزاری ہمارے سامنے یہ آئی کہ 18 سال ہو گیا، اب تک ایک بھی حافظ نہیں بنا. جب بھی مدرسے میں کارگزاری بتانے کا وقت آتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سے اتحیات والے حفاظ کو لایا جاتا ہے، ختم قرآن کی شکل میں ان کا آخری سبق سنایا جاتا ہے، پھر ان کی دستار بندی ہوتی ہے، تسلی دے کر مجلس کو برخاست کر دی جاتی ہے. اس طرح کے کارنامے ہوا کرتے تھے. اور ایک عجیب بات، طلباء کا بڑا مزہ، جن کا ختم قرآن ایک جگہ ہوا، ان کا ختم قرآن 8 جگہ ہو رہا ہے. 8 جگہوں پر ان کی دستار بندیاں ہو رہی ہیں، اور وہی طلباء ریپیٹڈ ہر سال ادھر ادھر یہاں وہاں، اس طرح کے ایک عجیب انتشار والا ماحول تھا. اور ماشاءاللہ ہمارے فارغین جب فارغ ہو کر تشریف لائے، اپنے ادارے قائم کیے، اللہ نے اس اداروں سے ایک نتیجے کے طور پر جب حفاظوں کا نکلنا شروع ہوا، آج ہر مسجد میں آپ جہاں بھی چلے جائیں، ایک ایک حافظ کے پیچھے ادنا درجہ 2 حافظ تو رہتے ہی ہیں. اللہ کا شکر. اور نہ وہ منظر کمار پیٹ میں دیکھا ہوں کہ ایک منڈی جس طریقے سے لگتی ہے، اس طرح حفاظوں کی منڈیاں لگتی تھیں. انہوں بیٹھ کر قرات گنگناتے رہتے تھے. مسجدوں کے ذمہ داران آتے، ہلو بازو کھڑے ہو کر قرات سنتے، اور کبھی اس قاری صاحب کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، کبھی ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، کبھی ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، پھر آ کر کہتے، نہیں جی ان کی آواز کیسی، ذرا پرواہ نہیں، ان کی کیسی، ذرا پرواہ نہیں، ان کی ذرا پرواہ نہیں، بھی کسے سیٹ کریں گے، ان کو کریں گے، ذرا گورے بھی ہیں، انہوں سیٹ کر لیا کرتے تھے. اس طرح عجیب، بالکل اتنی حفاظ کی تو اہانت محسوس ہوتی تھی جس کی حد نہیں. ماشاءاللہ ہمارے مدارس جب سے قائم ہوئے اور جب سے حرکت میں آئے، ہر سال الحمدللہ ہر مدرسے سے حفاظ اکرام کا اور علماء اعظام کا ماشاءاللہ مستقل ایک جماعت فارغ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آج وہ منظر ہمارے سامنے مختصر محنت پر یہ بتا رہا ہے. اب ہم لوگوں کو حفاظ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے تو ہم یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے. الحمدللہ وہ نتیجہ اللہ نے بتایا. اب جتنے حاضرین ہیں ان میں جتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں وہ نیت کریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں. حضرت تھانوی سے پوچھا گیا، حضرت خاندان کی نحوست کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا جس خاندان میں
جس خاندان میں سلسلے نبوت نہ ہو وہ خاندان انتہائی منحوس خاندان ہے. اور الحمدللہ جہاں حافظ آپ کے گھر میں آ گیا آپ کے خاندان کی دلندراگی دور ہو گئی، نحوست ختم ہو گئی، آپ کے خاندان اللہ کے نظروں میں مقبول ہو گیا. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے خاندان کے ہر گھر میں ایک حافظ ہو، ہر گھر میں ایک حافظ ہو. انشاءاللہ اگر نیت کریں گے اللہ ضرور وقت لائے گا، ہر گھر میں انشاءاللہ حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا. اور جس خاندان میں، ایک بات حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم اپنے گھر میں محنت کرنا چھوڑو گے تمہارے بچے تمہارے آنکھوں کے سامنے مرتد ہو جائیں گے. یہ لکھ کر رکھ لینا. محنت جہاں پر ختم ہوتی ہے ارتداد کا دروازہ وہاں پر کھل جاتا ہے. اور میں اکثر ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں تمہارے خاندان میں اگر ایک عالم ہوگا، ایک حافظ ہوگا، ایک دیندار ہوگا، ایک فکر مند ہوگا، یہ ایک لوگوں کے اندر حرکت اور حرکت پیدا کرنے والا ہوگا، انشاءاللہ اللہ خاندان کو مرتد ہونے سے بچا لے گا. یہ حافظ، یہ عالم محنت کرے گا. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں تمام داعیوں کو اس بات کی ترغیب دی جاتی تھی اپنی اولاد کو علماء دین کی فہرست میں شامل کرو، حفاظ کی فہرست میں شامل کرو. جتنی زیادہ مدارس مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ کے دور میں کھلے ہیں وہ اتنے زیادہ مدارس کسی دور میں نہیں کھلے. جتنے زیادہ فارغین حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ کے زمانے میں ہوئے ہیں کسی اور دور میں نہیں. اسی لیے آپ جتنے گھروں میں علماء دیکھیں گے یہ سب حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے کی محنت کی برکات. تو الحمدللہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس خاندان میں عالم ہوگا اس خاندان میں دعوت بھی ہوگی، دین بھی رہے گا. جس خاندان میں عالم نہیں ہوگا دھیرے دھیرے اس خاندان سے دعوت بھی نکل جائے گی، دین بھی نکل جائے گا. اس لیے ہم اس بات کی نیت کریں انشاءاللہ. اب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اب میں ان کو کیوں بلایا، فیہ نظر، دیکھنا یہ چاہ رہا تھا اس میں دعوت کے ذمہ دار کتنے ہیں، دیکھنا یہ چاہ رہا تھا. اس لیے کہ اس دور میں ہمارا تجزیہ یہ ہے 15-20 سال کے عرصے میں ہمارے ساتھیوں کے بچے کم ہو گئے، عام ساتھیوں کے بچے مدرسے میں زیادہ ہو گئے. عام ساتھیوں کے بچے اکثر جلسوں میں اس بات کا جائزہ لیا جاتا ہے، بھئی بچوں کے والدین کو بلاؤ. وہ ایسے ساتھی ماشاءاللہ آتے ہیں جن ساتھیوں کو جمعے کے بیان سے ترغیب ملی، جن ساتھیوں کو مدرسے کے جلسوں میں ترغیب ملی، جن ساتھیوں کو دستار بندی کے جلسے میں نیت ہوئی کہ میرا بھی بچہ حافظ بنے گا، میرا بھی بچہ دستار بندی ہوگا، اس کی بھی دستار بندی ہوگی، وہ بھی شایا پہنے گا، وہ بھی سند لے گا، اور اس کے پیچھے میں تراویح پڑھنے والا بنوں گا. اس ترغیب پا کر انہوں نے اپنے بچوں کو لا کر یہاں جمع کیا. اس لیے میرا عزیز بھائیو ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا. اس کے لیے تمام ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا، اور ہم بھی بڑے جتنے بھی یہاں موجود ہیں ہم بھی ان حفاظ کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں. جتنا ہم سے ہو سکے روزانہ ایک آیت 2 آیت. میں پرسوں مسجد عائشہ کے ایک جلسے میں گیا تو وہاں انعامات دیے جا رہے تھے. ایک مسجدوار جماعت کے ساتھی اپنے بچے کو مدرسے میں چھوڑنے کے لیے، مکتب چھوڑنے کے لیے آتے تھے. ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوا، حضرت میں بھی مکتب پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ 6.5 پارے حفظ کر لیے، 6.5 پارے. اور باقاعدہ بیٹھ کر میرے پاس انہوں نے اپنا ایک سبق بھی سنایا تمام مجمع کے سامنے. بڑی خوشی ہوئی. اور ایک خوشی کیا، ایک نوجوان کو یہ رغبت پیدا ہوئی کہ میں عربی میں بیان کروں، تو اس کو حضرت نے ٹریننگ دی ہے. تو وہ اتنا بہترین، اور اس کا سلائن جو تھا مکمل عربوں کی طرح، ایسا نہیں عجمی بیان کے جیسا نہیں لگ رہا تھا، گویا ایک عرب بیان کر رہا ہے. حالانکہ بھئی چھوٹی موٹی غلطی تو سب سے ہو جاتی ہیں، لیکن وہ نوجوان کالج کا اسٹوڈنٹ بہترین انداز میں ماشاءاللہ 3 منٹ عربی میں بہترین اس نے بات کی اور معافی ضمیر ادا کیا. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اب بھی ہمیں موقع ہے انشاءاللہ تعلیمی میدان میں
کوئی عمر مقید نہیں ہے، یہ عمر کے بچے آنا، وہ عمر کے بچے آنا، کوئی عمر مقید نہیں، ہر عمر والے پڑھ سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں، ترغیب لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیت کریں، ہم سب ضرور بھی ضرور شامل ہوں گے، سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہر اعتبار سے ترقی نصیب فرمائے، اس کی ضروریات کو اللہ غیب سے پورا فرمائے، اللہ اس طرح کے ہر جگہ پر مدارس اللہ قائم فرمائے، اللہ جاری و ساری فرمائے، ہم لوگوں کو اپنے اپنے اداروں کے ساتھ جڑ کر محنت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی کے رحمات مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ یہ بچے جنہوں نے تیرے کلام کو سینے میں بسایا، یا اللہ تیرے کلام کا سینے میں بسانا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو تو نے یا اللہ اس کلام کو امت کے سینوں میں بسانے کے ترتیب جو بنا دی، یا اللہ یہ تو پرانے زمانے کا نبیوں کا معجزہ سمجھا جاتا تھا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ لوگوں نے کہا تو ان کی زبان سے انہوں نے یا اللہ انجیل سنا، اگر عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا انہوں نے ان کی زبان سے حفظ تورات سنا، تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن یا اللہ تو نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چھوٹے چھوٹے امتیوں کے بچوں کے سینے میں اپنے فضل و کرم سے قرآن جیسی عظیم دولت کو بسا دیا۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو ہمت دے دے، حوصلہ دے دے، آگے کی تعلیم کی ترقی عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو جن اسباب کی بنیاد پر جن لوگوں نے لا کر مدرسے میں داخل فرمایا، یا اللہ ان کے خاندانوں میں علم اور علماء کے لیے قبول فرما اور حفاظ پیدا فرما۔ یا اللہ جو اساتذہ ان پر محنت کیے ہیں، جو منتظمین ان پر محنت کیے ہیں، یا اللہ ان سب کو اپنے شائن نشان جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ایک حافظ بنتا ہے، اس کے پیچھے عیسیٰ علیہ ثواب کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے۔ یا اللہ تمام کے بہتر سے بہترین جزا کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے نسلوں کو بھی قرآن اور حدیث کے لیے، دین اور دین کے خدمات کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے نسلوں کو قبول فرما، ہمیں نسلوں کو قبول فرما، ہمیں نسلوں کو قبول فرما۔ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جتنی دعائیں مانگی گئی ہیں، مانگی جائیں گی، یا اللہ ان سب کو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دعاؤں کی برکت سے قبول فرما۔ یا اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ختم قرآن پر یا اللہ تو دعا قبول کرتا ہے، بس اتنی دعا ہے تو ہمیں اپنے مرضیات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسا تو چاہتا ہے ویسی موت ہمیں نصیب فرما، جیسا تو چاہتا ہے ویسا خاندان ہمارا بنا دے، جیسا تو چاہتا ہے ویسی نسلیں ہماری بنا دے، جیسا تو چاہتا ہے ویسی زندگی ہمیں عطا فرما دے، جیسا تو چاہتا ہے ویسے صفات سے ہمیں مزین فرما دے، جیسا تو چاہتا ہے ویسے یا اللہ ہمیں نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے فضل سے ہم سب کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلحنا ما كان فاسدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔